السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب کو میری نریشن اچھی لگ رہی ہوگی اور یہ چینل بھی۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آج میں پھر آپ کے لیے 4 سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ راشد کراچی میں کریم ڈرائیور تھا۔ اس نے رات کے وقت کام کرنے کو ترجیح دی کیونکہ رات کے وقت سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سفر آسان ہوتا ہے۔ ایک رات اس کے موبائل پر ایک سواری کی درخواست آئی جو شہر کے مضافاتی علاقے میں تھی۔ یہ علاقہ سنسان اور ویران تھا اور وہاں بہت کم لوگ جاتے تھے۔ راشد نے درخواست قبول کی اور اپنی گاڑی اس علاقے کی طرف دوڑا دی۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو وہ ایک پرانے پوسیدہ حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ راشد نے تھوڑا عجیب محسوس کیا مگر اس نے دروازہ کھولا اور عورت کو اندر بیٹھنے کی دعوت دی۔ عورت خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے راشد کو ایک پرانا پوسیدہ پتہ بتایا۔ راشد نے گاڑی چلا دی مگر اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ عورت کی موجودگی میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت وہاں موجود ہو۔ راشد نے سفر کے دوران بات چیت کی کوشش کی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ لیکن عورت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ جب وہ شہر کے دور دراز علاقے میں پہنچا تو عورت نے ایک سنسان گلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں روک دو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ راشد نے گاڑی روکی اور عورت نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ راشد نے حیرانی سے دیکھا کہ اس گلی میں کوئی گھر نہیں تھا، صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ عورت نے پلٹ کر راشد کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں کبھی نہ کبھی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس عورت نے کہا۔ راشد کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر کہا، یہاں وہ سچائیاں چھپی ہیں جو دنیا سے پوسیدہ ہیں، لیکن آج تمہیں ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے راشد کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا۔ یہاں آنا جب تمہیں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت ہو۔ راشد نے کاغذ لیا اور اس پر لکھا پتہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتہ اس کی اپنی رہائش کا پتہ تھا۔ راشد نے گھبراہٹ میں اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں وہ ہوں جو حقیقتوں کا دروازہ کھولتی ہوں۔ تمہارے اپنے خوف نے مجھے یہاں لایا ہے، اب تمہیں خود کا سامنا کرنا ہوگا۔ راشد نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے گاڑی کو ریورس میں ڈالا اور وہاں سے فوراً نکل گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ جلد از جلد اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا تو گاڑی میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ گاڑی کا انجن لڑکھڑانے لگا اور پھر اچانک بند ہو گیا۔ راشد نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن انجن نے جواب دے دیا تھا۔ راشد نے گاڑی سے نکل کر ارد گرد دیکھا لیکن رات کے اس پہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا موبائل بھی بند ہو چکا تھا اور گاڑی کا لاک بھی جام ہو چکا تھا۔ راشد کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ اچانک اسے پچھلی سیٹ سے کسی کی سرگوشی سنائی دی، تم بھاگ نہیں سکتے۔ راشد نے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور وہاں وہی بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ تمہیں سچائی کا سامنا کرنا ہوگا راشد، عورت نے سرد لہجے میں کہا۔ راشد کا سانس رکنے لگا۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا ایک غیر مرئی قوت نے اسے اپنی جگہ پر جما دیا۔ عورت کی ہنسی رات کی خاموشی میں گونج اٹھی اور پھر وہ دھیرے دھیرے تحلیل ہو گئی لیکن اس کے الفاظ راشد کے کانوں میں گونجتے رہے۔ سچ سے بھاگنا مشکل ہے۔ راشد کو اس رات کا سفر کبھی نہیں بھول پایا۔ اس کے دل میں خوف کا سایہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا اور ہر رات وہ خوابوں میں اس بوڑھی عورت کو ہنستا سنتا رہتا ہے جو اسے کسی حقیقت کا سامنا کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سمندر کی موجوں کی سرگوشیاں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ کراچی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے نزدیک ایک بے حد خاموش اور سنسان ساحل تھا۔ وہاں کے لوگ عام طور پر رات کے وقت ساحل پر جانے سے کتراتے تھے کیونکہ وہاں کی پراسرار کہانیاں بہت مشہور تھیں۔ اس رات زینب اور اس کا دوست علی جو کراچی سے تفریح کے لیے آئے تھے اس سنسان ساحل کا رخ کیا۔ ان دونوں کو سنسنی خیز کہانیاں سننے اور غیر معمولی مقامات پہ جانے کا بہت شوق تھا۔ علی نے کہا، زینب ہم نے بہت سے ساحل دیکھے ہیں لیکن اس ساحل کے بارے میں جو سنا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، ڈر کیسا، وہ سب تو کہانیاں ہیں۔ دونوں دوست ساحل پر پہنچے تو دیکھا کہ چاند کی روشنی میں سمندر کا پانی چمک رہا تھا اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے پتھر اور دوسری طرف بلند و بالا چٹانیں تھیں جس کے پیچھے گھنا جنگل تھا۔ زینب اور علی نے سمندر کے قریب جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سمندر کی لہروں کو دیکھتے رہے اور اسی دوران زینب نے علی کو ایک کہانی سنانے کا سوچا۔ علی، تمہیں پتہ ہے کہ کہتے ہیں یہاں
से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था जहां एक औरत रहती थी। वो हर रात इस साहिल पर आती थी और समंदर में किसी का इंतज़ार करती थी। लोग कहते हैं कि वो अपने महबूब का इंतज़ार करती थी जो कभी लौट कर नहीं आया। अली ने हैरान होकर पूछा, फिर क्या हुआ? ज़ैनब ने संजीदगी से जवाब दिया, एक रात वो औरत भी समंदर में डूब कर मर गई और इसके बाद लोग कहते हैं कि आज भी वो औरत चांदनी रातों में इस साहिल पर नजर आती है। अली ने हंसते हुए कहा, ज़ैनब ये तो एक कहानी है। मगर अभी ज़ैनब जवाब देने ही वाली थी कि अचानक समंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। दोनों दोस्त डर गए। आवाज़ कुछ ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी। अली ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, ये शायद कोई मछली है या शायद कुछ और। ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। शायद हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। अली ने ज़ैनब को तसल्ली दी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने वापसी का इरादा किया और चलने लगे, मगर अभी चंद कदम ही उठाए थे कि उन्होंने महसूस किया जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। ज़ैनब ने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। अली ने कहा, शायद ये हमारा वहम है। मगर जैसे ही वो दोबारा चलने लगे, इन्हें फिर वही आवाज़ सुनाई दी जो इस बार पहले से भी ज़्यादा करीब थी। अली ने टॉर्च निकाली और पीछे रोशनी की। इनके सामने साहिल पर एक साया नजर आया जो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। ज़ैनब चीख उठी, अली वो आ रहा है। अली ने फौरन ज़ैनब का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से भागने लगे। साया इनके पीछे था और इनकी सांसें तेज हो रही थीं। चांद की रोशनी में वो साया धीरे धीरे वाज़ेह हो रहा था। जंगल के करीब पहुंचकर ज़ैनब की नज़र एक पुरानी झोंपड़ी पर पड़ी। अली जल्दी करो, वहाँ छुपते हैं। दोनों झोंपड़ी के अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर की खामोशी बहुत भारी महसूस हो रही थी। ज़ैनब और अली की सांसें बेतरतीब थीं। क्या वो हमें ढूंढ पाएगा? ज़ैनब ने कांपती आवाज़ में पूछा। अली ने दरवाजे से बाहर झांका। साया झोंपड़ी के करीब आ चुका था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अली और ज़ैनब ने सांस रोक ली। फिर अचानक दरवाज़ा खुलने लगा। दोनों की आंखें खौफ से फटने वाली थीं। जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकले, इन्हें अपने पीछे से किसी की सरगोशी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ैनब और अली ने मुड़कर देखा। एक औरत का धुंधला सा चेहरा इनके सामने था जो तेजी से हवा में तहलील हो गया। दोनों दहशत से चीखते हुए बाहर भागे और कभी इस साहिल की तरफ दोबारा नहीं गए। उस रात अली और ज़ैनब ने जो भी देखा था, उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि वो बच गए। एक दिन सर्दियों की रात में आतिफ नामी एक नौजवान अपनी गाड़ी चलाकर एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहा था। इसे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने शहर से निकलना पड़ा था, लेकिन जब रात हुई तो इसने महसूस किया कि इसे मज़ीद सफ़र नहीं करना चाहिए। हर तरफ अंधेरा था और रास्ते भी सुनसान थे। आतिफ ने रास्ते में एक छोटा सा होटल देखा। वो थका हुआ था और आराम करने की ज़रूरत महसूस कर रहा था, लिहाजा इसने होटल के सामने गाड़ी रोक दी। होटल बहुत पुराना और वीरान नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ की रोशनियों ने इसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ, एक बूढ़ी औरत इसे देखकर मुस्कुराई। इसके चेहरे पर अजीब सा खौफनाक तासुर था, लेकिन आतिफ ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस बूढ़ी औरत ने आतिफ को कहा, आप रात यहाँ गुजार सकते हैं, लेकिन होशियार रहना। आतिफ ने इस बात को मजाक समझा और अपने कमरे की चाबी लेकर ऊपर चला गया। इसका कमरा भी बहुत पुराना था। दीवारें फटी हुई थीं और वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रात का वक्त करीब आ चुका था। आतिफ ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखें बंद होते ही इसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा हो। इसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसने दोबारा दरवाज़ा बंद किया और सोने की कोशिश की, मगर वो आवाज़ें बंद ना हुई। आतिफ ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा है। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन इसने हिम्मत की और लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इसने स्विच दबाया, लाइट बंद हो गई। आतिफ ने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, यह होटल जिंदा लोगों का नहीं बल्कि मरने वालों का है। जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। आतिफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो होटल के लोगों ने देखा कि आतिफ का कमरा खाली था, मगर इसके बैग और कपड़े वहीं पड़े थे। वो कभी वहाँ से निकला ही नहीं था। तब से इस होटल का नाम पुरस्कार होटल रख दिया गया और इस होटल में आतिफ का साया भी भटकता है, और जो भी वहाँ रात गुजारने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस होटल के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत नए मेहमान का इंतज़ार कर रही है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो औरत असल में कौन है और इस होटल का क्या राज है। ये स्टोरी भी उन स्टोरीज में से एक है जिनको हम एक किस्सा कहते हैं या अफसाना कहते हैं। हमें नहीं पता होता ये फिक्शन है कि नॉन फिक्शन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कराची के करीब एक छोटा सा साहिल था जिसे लोग खौफनाक साहिल कहते थे।
یہ ساحل زیادہ مشہور نہیں تھا کیونکہ وہاں جانے والوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب اور ڈراؤنا تجربہ ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور بعض دفعہ وہ ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی سمندر کے پانی پر پڑ رہی تھی اور ہوائیں زور زور سے چل رہی تھیں۔ احمر جو ایک مہم جو جوان تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ساحل پر پہنچا۔ احمد نے یہ طے کیا تھا کہ وہ ان پر اسرار کہانیوں کا سراغ لگائے گا جو اس ساحل سے وابستہ تھیں۔ دوستوں کے منع کرنے کے باوجود احمد نے اکیلے ساحل کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس کے قدم ریت پر دبے جا رہے تھے اور سمندر کی لہریں اس کے قدموں کو چھوتی ہوئی واپس جا رہی تھیں۔ اچانک اسے ایک پرانی سی کشتی دکھائی دی جو ساحل کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ کشتی دیکھنے میں بہت پر اسرار لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں پڑی ہو۔ احمد نے ہمت کرتے ہوئے کشتی کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ کشتی کے قریب پہنچا، اس کے کانوں میں ایک عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ حیران ہو گیا اور ارد گرد نظر دوڑانے لگا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کشتی کے اندر سے روشنی کی ایک کرن نکل رہی ہے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن تجسس اس پر غالب آ گیا۔ اس نے آہستہ سے کشتی کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی اور اس کے قریب ایک سفید لباس پہنے عورت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بے حد خوفناک۔ تم کون ہو؟ احمد نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، میں اس ساحل کی بدرو ہوں جو صدیوں سے یہاں قید ہوں۔ کبھی کوئی اس جگہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، اس لیے تمہیں اس راز کو جاننا ہوگا۔ احمد کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کیا راز ہے اس ساحل کا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ عورت نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ ساحل ایک زمانے میں بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ ہوا کرتا تھا، مگر پھر ایک دن ایک تیز طوفان آیا اور سمندر نے یہاں موجود چیزیں تباہ کر دیں۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی کشتی میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی۔ ہم دونوں سمندر میں ڈوب گئے، مگر میری روح یہاں قید ہو گئی۔ اور تمہارے شوہر کا کیا ہوا؟ احمد نے سوال کیا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے شوہر کی روح بھی سمندر میں بھٹکتی ہے، مگر ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل سکتے۔ یہاں آنے والے لوگ ہمیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں، مگر وہ خوف کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ احمد نے رحم والے لہجے میں پوچھا۔ عورت نے سر جھکا کر کہا، ہاں، اگر تم سچے دل سے ہمارے لیے دعا کرو اور سمندر میں ایک دیا جلاؤ تو شاید ہم دونوں کی روحوں کو سکون مل جائے اور ہم آزاد ہو جائیں۔ احمد نے ہاں میں سر ہلا دیا اور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس نے سمندر کے کنارے پر ایک دیا جلایا اور دعا مانگی۔ جیسے ہی دیا جلایا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور عورت کی روح دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کشتی اور وہ لالٹین بھی غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ احمد نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے واپس اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب اس نے اپنے تجربے کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے، لیکن سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب اگلے دن لوگوں نے سنا کہ خوفناک ساحل کے نام سے مشہور جگہ اب پرسکون ساحل بن گئی ہے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے وہاں کوئی پراسرار واقعہ نہیں دیکھا۔ احمد کی دعا نے واقعی اس جگہ کو آزاد کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ ایسی اور سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اللہ حافظ۔